بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ہم ذہنی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں یا یہ مضبوطی کن کن طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، بعض لوگ میڈیسن کو، طب کو، ایلوپیتھک حکمت یا ہومیوپیتھ کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اصل چیز ہمارے رویوں میں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے رویے درست ہو جائیں تو یقینی طور پر ہم پرسکون ہی رہیں گے اور ہمارے جو ذہنی بلوغت ہے وہ ترقی کرے گی۔ اس سلسلے میں نے آج کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، وہ ہے کہ ہر کسی سے توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ یہ قبول کریں کہ زندگی جو ہے غیر منصفانہ ہے۔ ظاہر ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہر ایک کو وہ چیز نہیں ملتی جو اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے تقسیم سمجھ کر قبول کر لیا جائے تو ہم ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے۔ دوسری چیز، محبت یا توجہ کی کبھی بھی کسی سے بھیک نہ مانگیں اور اپنے جذبات کو ہمیشہ قابو میں رکھا جائے۔ اسی طرح افراتفری میں پرسکون رہنا سیکھ لیں تو ہم ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ چیزوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیں۔ زہریلے لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زہریلے ہیں اور حقیقتاً اگر وہ زہریلے ہوں تو ایسے افراد سے جتنا دور رہا جا سکے رہا جائے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں مسائل کا رونا روتے ہیں مستقل کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ مسائل کے رونے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حل کی طرف توجہ دیں۔ آخری چیز یہ ہے کہ خود پر یقین رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یہ کروں گا اور ہو کر رہے گا۔ دوسرا میرا جو اس ولاگ کا جو پورشن ہے وہ ہے ایسی 8 غلطیاں جن سے ہم خود کو تباہی کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کہ بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع ہی میں علاج نہیں کرتے۔ 3 دن سے زیادہ مہمان نہ بنیں کسی کے بھی۔ اپنے گھر کے بھید جو ہے دوسروں پر کبھی بھی ظاہر نہ کریں۔ ہر شخص کے سامنے اپنا جو درد ہے، مسئلہ ہے، دکھ ہے، وہ بیان نہ کیا کریں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرنی چاہیے، نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کے پاس اس کا حل ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہیں آگے جا کے اس بات کو پھیلائے گا اور معاشرے میں آپ کا مذاق اڑے گا۔ اسی طرح بیکاری میں جو ہے خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا بھی انتہا درجے کی بے وقوفی اور خود کو برباد کرنے والی بات ہے۔ دوسرے اپنے راز کو دوسرے شخص کو بتانا اور پھر اس سے ہی کہنا کہ اس راز کو پوشیدہ رکھا جائے، میرے نزدیک یہ بہت غلط چیز ہے اور ناممکنات میں سے بھی ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا، آبزرویشن ہے ہماری، یہ مشاہدہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات تباہی کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ آخری جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اہم مرحلے کی طرف جس میں ہر قیمت پر خاموش رہنا چاہیے۔ وہ مراحل میرے نزدیک 10 ہیں
کہ اگر آپ کو کسی کی پوری کہانی معلوم نہیں ہو تو خاموش رہا جائے۔ اگر آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تو خاموش رہیں۔ نمبر 3 ہے غصے کی شدت میں بھی خاموش رہنا بہتری کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 4 اگر آپ کے الفاظ کسی بہترین دوستی یا رشتے کو تباہ کر سکتے ہیں تو بھی خاموش رہنا افضل ہے۔ نمبر 5 اگر آپ کو موضوع کے بارے میں یقین نہیں یا علم کی کمی ہے تو بھی خاموش رہا جائے۔ نمبر 6 جب کوئی اپنی جدوجہد یا کمزوری بتا رہا ہو تو بھی خاموش رہا جائے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر آپ چیخے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے تو بھی خاموش رہنا بہتر ہے۔ نمبر 8 اگر آپ کی خاموشی آپ کے رشتوں کو بچا سکتی ہے تو بھی خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 9 اگر بولنا صرف آپ کی انا کو بڑھانے یا تعریف حاصل کرنے کے لیے ہو تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 10 اگر آپ کے الفاظ کسی کا اعتماد توڑ سکتے ہیں تو بھی خاموش رہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی تھیں اور ہیں کہ جن کو میں نے محسوس کیا کہ ہم اگر ان چیزوں کی احتیاط کر لیں تو یقینی طور پہ کامیابی اور کامرانی کا رستہ ہمارا مقدر ہوگا۔ خاص کر پرانے بڑے بوڑھوں کو تو اب اس زمانے کے بھی وہ بھی ایک طرف رکھیں۔ میں خاص کر یہ نوجوانوں سے دست بدستہ درخواست گزار ہوں کہ وہ ان چیزوں کا خاص طور پر احتیاط کریں، اپنی گھر کی باتیں، اپنے معاملات اپنے تک رکھنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔